أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. 4 شعبان معظم تمام مومنین کو مبارک ہو. کس حوالے سے کہ ولادت باسعادت شہنشاہ وفا سقائے سکینہ باب الحوائج قمر بنی ہاشم مولا عباس علمدار کی ولادت کی شب، اور آپ تمام مومنین کو جہاں جہاں تک یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، لائیو پروگرام ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ہم موجود ہیں. میرا نام ظفر عباس، آپ لوگوں کے ساتھ ہم موجود رہیں گے. منقبت کل جیسے محفل ہوئی 3 کی اور 3 کی شب کی، ماشاءاللہ سے 3 شعبان کے پروگرام کو آپ لوگوں نے پسند کیا، اچھا لگا، اور ماشاءاللہ سے مولا آپ لوگوں کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے. آپ ہمارے ساتھ اسی طریقے سے رہیں، اور ہم کوشش کر کے اس ماحول میں، اس وقت میں، جس وقت کے بہت مشکل ہے گیدرنگ اور بہت سارے حالات ذرا ڈفرینٹ قسم کے ہو چکے ہیں، تو ہم اس میں بھی آپ لوگوں کے لیے کوشش کر کے کسی نہ کسی طریقے سے پروگرام آپ تک پہنچا رہے ہیں. یہ پروگرام لائیو بول ریڈیو سے جا رہا ہے، اور اس کے توسل سے یہ قائم فاؤنڈیشن اور اس کے علاوہ عزاداری اپڈیٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو. مختلف منقبت خواہ ہیں، اور پہلے منقبت خواہ کو پروگرام میں دعوت دوں گا. اس سے پہلے چند مصرے کہ مولا عباس کی شان میں کیا کہتے ہیں شاعر، اور مولا عباس کے حوالے سے کہ نہ جانے خوبصورت کس قدر تھا وہ علی زادہ، نہ جانے خوبصورت کس قدر تھا وہ علی زادہ. فرشتے دیکھنے آتے تھے اس احسن نمازی کو، جہاں پر قاسم و اکبر اور سجاد جیسے تھے، جہاں پر قاسم و اکبر اور سجاد جیسے تھے، وہاں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا غازی کو. وہ جس پر ناز ہے ناموں کو نام غازی ہے، وہ جس پر ناز ہے ناموں کو نام غازی ہے، خدا کا حسن ہے جتنا تمام غازی ہے. وہ جس پر ناز ہے ناموں کو نام غازی ہے، خدا کا حسن ہے جتنا تمام غازی ہے. علی تمہدی دوراں امام حق ہیں سبھی، علی تمہدی دوراں امام حق ہیں سبھی، وفا کا اول و آخر امام غازی ہے. اب میں گزارش کروں گا عسکری بھائی سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں، بارگاہ ائمہ اکرام میں گناہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور منقبت مولا عباس آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر پیش کریں. عسکری بھائی برائے خوش نوری امام زمانہ بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. تمام سامعین کو جشن سلطان کربلا اور شہنشاہ وفا مولا غازی ابوالفضل عباس اور مولا حسین اور امام سجاد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مال آج کے اس دن کے صدقے میں، باب الحوائج کے صدقے میں، اس وبا کو جو اس دنیا میں آئی ہوئی ہے اس کا خاتمہ ہو، اور تمام مریض جو بھی اس سے افیکٹڈ ہیں ان کو صحت یابی عطا ہو. تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے، تمام مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص تاجیل ظہور امام زمن کے لیے بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. بالکل ایک نیا کلام تمام سننے والوں کی نظر مولا غازی ابوالفضل عباس کی بارگاہ میں میرے بھائی جناب حجی حسن زیدی کا پڑھا ہوا بالکل نیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. چاہے آئے جس قدر دنیا درے عباس پر، چاہے آئے جس قدر دنیا درے عباس پر، کم نہیں شبیر کا، کم نہیں شبیر کا صدقہ درے عباس پر. چاہے آئے جس قدر دنیا درے عباس پر، چاہے آئے جس قدر دنیا درے عباس پر. آتے ہیں خود یوم عاشورا درے عباس پر، آتے ہیں خود یوم عاشورا درے عباس پر. ابن زہرا کہہ کے یا
دنیا درے عباس پر. اور فضل ربی اور ابو الفضل میں یہ ربط ہے. فضل ربی اور ابو الفضل میں یہ ربط ہے. فضل بانٹا جاتا ہے, فضل بانٹا جاتا ہے, فضل بانٹا جاتا ہے رب کا درے عباس پر. چاہے آئے جس قدر دنیا درے عباس پر. اور مانگنا ہے اذن مجھ کو حاضری سے پیچتر. مانگنا ہے اذن مجھ کو حاضری سے پیچتر. پڑھ رہا ہوں انا تینا درے عباس پر. چاہے آئے جس قدر دنیا درے عباس پر. اور مجھ کو کعبے سے صدا آئی مجھے منظور ہے. مجھ کو کعبے سے صدا آئی مجھے منظور ہے. جب کیا میں نے ادا, جب کیا میں نے ادا سجدہ درے عباس پر. چاہے آئے جس قدر دنیا درے عباس پر. وقت سے پہلے آخری شعر. پڑھ چکا جب سورہ توبہ درے شبیر پر. پڑھ چکا جب سورہ توبہ درے شبیر پر. حر نے پھر پہلا قدم, حر نے پھر پہلا قدم رکھا درے عباس پر. چاہے آئے جس قدر دنیا درے عباس پر. اب بھی ہے معراج کا منظر نظر کے روبرو. اب بھی ہے معراج کا منظر نظر کے روبرو. گو نہیں اکبر کوئی, گو نہیں اکبر کوئی پردہ درے عباس پر. چاہے آئے جس قدر دنیا درے عباس پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بہت پیارا کلام پیش کر رہے تھے عسکری بھائی, عسکری حسن, ہمارے ہر دل عزیز برادر. اور چند مصروں کے ساتھ اپنے ایک اور منقبت خواں کو آج کے اس پروگرام میں دعوت دوں گا کہ مہکی ہوئی جنت کی ہوا خوب ہے لیکن, مہکی ہوئی جنت کی ہوا خوب ہے لیکن عباس کے روضے کی فضا سب سے الگ ہے. مہکی ہوئی جنت کی ہوا خوب ہے لیکن عباس کے روضے کی فضا سب سے الگ ہے. لاؤ تو عطا کرنے میں عباس کا ثانی, لاؤ تو عطا کرنے میں عباس کا ثانی. بن ہاتھوں کے دینے کی ادا سب سے الگ ہے. اور اب میں اسد بھائی سے گزارش کروں گا کہ اس مصرے سے ان کو دعوت دیتا ہوں کہ عباس کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے. عباس کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے, پہلو میں شجاعت بھی کھڑی جھوم رہی ہے. عباس کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے, عباس کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے, پہلو میں شجاعت بھی کھڑی جھوم رہی ہے. حیدر کے اشارے سے پلٹ آیا تھا سورج, حیدر کے اشارے سے پلٹ آیا تھا سورج, غازی کے اشارے پہ زمین گھوم رہی ہے. اب میں گزارش کروں گا اسد تقوی بھائی سے کہ تشریف لائے اور بارگاہ رسالت میں قرآن عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات آپ لوگ جہاں جہاں موجود ہیں درود کا سہارا دیجیے. آپ سب کو السلام علیکم یا علی مدد. پہلا تکلف اس لیے ہو گیا, میں آ گیا کیونکہ میں نے کہا میرا گھر ہے تو میں جس طرح آ جاؤں اس کی معذرت بہت بہت. اور
سے پہلے تو جو آپ لوگوں سے یہ بات یہ کہنی تھی کہ جس طرح کا حالات چل رہے ہیں اس میں آپ بہت زیادہ اپنا خیال رکھیں، کیونکہ یہ جو وبا ہے یہ بہت سیریس ہے، اس کو سیریس لیں، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے رولز جو ہیں وہ ہمیں فالو کرنی چاہیے جہاں بھی رہیں، تو یہی اسلام ہے اور یہی چیزیں ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ آج باب الحوائج حضرت عباس علمدار کی ولادت کا دن ہے، سب سے بڑا دن ہے، تو اس کی مبارکباد آپ سب کو۔ اور دوسرا یہ کہ انہی کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ یہ وبا اور ان کے ہی صدقے جو ہے اسی وبا سے ہمیں چھٹکارا ملے گا، اور انشاءاللہ جو ہے اگلے سال ہم لوگوں کو اس طرح نہیں دیکھنا پڑے گا جس طرح آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں۔ ہم جو ہے ایک گیدرنگ میں ہوتے تھے، ہم اپنا جشن کرتے تھے، اب اس سے ہم محروم ہو گئے، تو دعا کرتے ہیں ساتھ کہ آج کے جشن کے صدقے یہ وبا سے ہمیں چھٹکارا ملے اور ہم لوگ جو ہے پھر نارمل لائف کی طرف جو ہے گامزن ہو جائیں۔ تو محمد وال محمد صلوات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شعر سے میں شروعات کروں گا، ایک منقبت ہے اور آپ کی سماعت کے لیے کہ ایک اور بلندتر صلوات۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ ہر ایک مصرے جو ہیں وہ جو ہے ان کی بارگاہ میں ایک دعا ہے، تو آپ سب میرے ساتھ شامل ہوں۔ وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، جسے ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں،
لگا دے جو بغیر تیغ ہی انبار لاشوں کے، لگا دے جو بغیر تیغ ہی انبار لاشوں کے، جو ہے پیکر شجاعت کا اسے عباس کہتے ہیں، جو ہے پیکر شجاعت کا اسے عباس کہتے ہیں، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں۔ اور یہ شعر فرمائیں، علی کا خون زہرا کی دعا، حسنین کی چاہت، علی کا خون زہرا کی دعا، حسنین کی چاہت، بنے ان سب سے جو مل کر اسے عباس کہتے ہیں، بنے ان سب سے جو مل کے اسے عباس کہتے ہیں۔ اور یہ طوفان اٹھائے اس کے لیے شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اٹھے طوفان چلے آندھی زمین، گردش کرے پھر بھی، اٹھے طوفان چلے آندھی زمین، گردش کرے پھر بھی، رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں، رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں۔ اور یہ آخری شعر زیب تمام، جو تھا شبیر کا خادم مگر اے صاحبان دل، جو تھا شبیر کا خادم مگر اے صاحبان دل، اسے آقا اسے مولا اسے عباس کہتے ہیں، اسے آقا اسے مولا
ماشاءاللہ جزاک اللہ اسد بھائی آپ لوگوں کے سامنے منقبت پیش کر رہے تھے، اور اب جب بات گفتگو نے ایک شعر میں دعا کی تو چند مصرع کے چند یہ طویل ایک کلام ہے آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اور بڑے غور سے سنیے گا کہ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ فنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت ہجرت جاں، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ والشمس کا چہرہ نہ یہ واللیل کی زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے، دو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، دو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ اب میں گزارش کروں گا مدثر بھائی سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اور ائمہ کے رسالت میں ان کی بارگاہ میں منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو السلام علیکم، اور آج کے دن کی اور شعبان کی جتنی بھی خوشیاں ہیں آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ خاص طور پر کل کا دن جو گزرا ہے وہ مولا حسین کی ولادت، وہ بھی آپ کو مبارک ہو، اور آج ان کے وفادار ان کے سالار مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت بھی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چند مصروں سے آغاز کروں گا۔ ایک بار مل کے صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ داستان شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے علی کے 18 ہی بیٹے، علی ہے علی کے 18 ہی بیٹے، علی پر سبھی میں علمدار عباس ہے، ان کے لہجے میں ہاشم کی حشمت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، ہر ادا ان کی عمران کا عکس ہے، ان کی باہوں میں جعفر کی طاقت بھی ہے، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، اور حسنین کا پیار عباس ہے۔ محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک کلام ابھی جو ہے وہ ریکارڈ کرنے کا بھی موقع ملا، اور
اس کے چند اشعار بس آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا. اس کلام کا جو مفہوم ہے وہ ہے کرم غازی کا، کیونکہ مولا باب الحوائج ہیں اور ان کا کرم سب سے زیادہ ہے، اور تو بس اس کے ہی سلسلے میں چند اشعار آپ سب کی سماعتوں کی نظر. جس پہ ہو جاتا ہے، جس پہ ہو جاتا ہے ایک بار کرم غازی کا، جس پہ ہو جاتا ہے ایک بار کرم غازی کا، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ مرتے دم تک، مرتے دم تک، مرتے دم تک وہ بشر بھرتا ہے دم غازی کا، مرتے دم تک وہ بشر بھرتا ہے دم غازی کا. ہاتھ انسانوں کے کٹتے ہیں وفاؤں کے نہیں، ہاتھ انسانوں کے کٹتے ہیں وفاؤں کے نہیں، اب بھی لہرا کے یہ کہتا ہے علم غازی کا. اور کیا شان ہے مولا کے روزے کی، کیا برکتیں ہیں، سنیے گا کہ روح نبیوں کی رہا کرتی ہے مصروف طواف، روح نبیوں کی رہا کرتی ہے مصروف طواف، کم نہیں کعبے سے، کم نہیں کعبے سے رتبے میں حرم غازی کا. اور آخری دو اشعار اور آپ سب کی رحمتیں تمام، اور اس میں ایک میسج بھی ہے کہ اس کے نزدیک، حقیقت ہے یہ کہ اس کے نزدیک نہیں آتے زمانے کے علم، یہ دوسرا علم ہے، الف والا علم ہے یہ، کہ اس کے نزدیک نہیں آتے زمانے کے علم، جو اٹھا لیتا ہے ایک بار علم غازی کا. اور یہ آج کل کے حالات کی مناسبت سے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، بھائیوں کی طرح رہیں، کیونکہ اگر نہیں رہیں گے تو پھر اس کا کیا ہوگا، اس کا نتیجہ سنیے کہ اپنے بھائی کا گریبان ہو جن ہاتھوں میں، اپنے بھائی کا گریبان ہو جن ہاتھوں میں،
جچتا علم غازی کا ایسے ہاتھوں میں نہیں جچتا علم غازی کا. اور مقطع سہیل شاہ ہمارے بڑے اچھے استاد پڑھنے والے اور شعراء میں سے، ان کا مقطع یہ کہ فاطمہ زہرا کی تائید اگر ہو نہ سہیل، فاطمہ زہرا کی تائید اگر ہو نہ سہیل، غیر ممکن ہے قصیدہ ہو رقم غازی کا، مرتے دم تک مرتے دم تک مرتے دم تک وہ بشر بھرتا ہے دم غازی کا. محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم. جزاک اللہ حمد سے بھائی، جزاک اللہ. بہت خوبصورت کلام پیش کیا، خوبصورت لہن، خوبصورت انداز میں، اور یقیناً محفل کو عروج پہنچایا. لیکن اس وقت اب میں آخر میں جس کلام کو بزرگ شاعر اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے مصدق لاکھانی صاحب، اور جناب محترم آج آ نہیں سکے، کچھ طبیعت ذرا تھوڑی سی ان کی خراب تھی، ظاہر ہے ماحول اور آب و ہوا بھی ہے کچھ، تو اس وجہ سے ان کا کلام خاص کر انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ آج کی محفل میں ضرور شامل کریں. تو ویسے تو میں نے قبلہ سے گزارش کی تھی کہ آپ شامل کریں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، آپ شامل کریں اور پھر ہمیں دعوت دیجیے گا. تو خاص کر یہ کلام آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر مصدق لاکھانی صاحب کی طرف سے کہ مدح عباس ہے دشوار بہت ہی دشوار، مدح عباس ہے دشوار بہت ہی دشوار، میرے لہجے کو سکینہ کی دعا ہے درکار، میرے لہجے کو سکینہ کی دعا ہے درکار، فخر سے پنجتن پاک بھی جس کو دیکھیں، فخر سے پنجتن پاک بھی جس کو دیکھیں، اس کو انوار قصہ میں نہ کروں کیوں میں شمار، اپنے پنجے میں جو پانی کو جکڑ سکتا ہے، اپنے پنجے میں جو پانی کو جکڑ سکتا ہے، سطح دریا پہ لکھا اس نے وفا کا معیار، سطح دریا پہ لکھا اس نے وفا کا معیار، درد اٹھتا ہے تو اس کا ہے فقط ایک علاج، درد اٹھتا ہے تو اس کا ہے فقط ایک علاج، تو بھی میری طرح عباس سے دلاور کو پکار، تو بھی میری طرح عباس سے دلاور کو پکار، چھوٹے سرکار کی موجوں سے شناسائی ہے، چھوٹے سرکار کی موجوں سے شناسائی ہے، صرف عباس کہا اور ہوا بیڑا پار، منکروں کو بھی علم صاف نظر آئے گا، منکروں کو بھی علم صاف نظر آئے گا، چھٹنے والا ہے بہت جلد یہ فتووں کا غبار، ایک جیسے ہیں لقب باپ کے اور بیٹے کے، ایک جیسے ہیں لقب باپ کے اور بیٹے کے، شیر جرار علمدار دلاور کرار، ایک جیسے ہیں لقب باپ کے اور بیٹے کے، شیر جرار علمدار دلاور کرار، میں غزل گو تھا مگر پہلی ثنا جب لکھی، میں غزل گو تھا مگر پہلی ثنا جب لکھی، شعر گوئی کا مجھے لطف ملا پہلی بار، کیوں نہ کرار کے ہونٹوں کی دعا ہو مقبول، کیوں نہ کرار کے ہونٹوں کی دعا ہو مقبول، کیوں نہ ہو حیدر کرار کا بیٹا کرار. مقطع سماعتوں کی نظر، اور اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں قبلہ کو کہ ہاں مصدق تو وفا شاہ وفا سے کرنا، ہاں مصدق تو وفا شاہ وفا سے کرنا، ورنہ یہ شعر یہ محفل یہ سخن سب بیکار. اسی کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین محترم جناب سید ابوالقاسم رضوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور محفل سے خطاب کریں. آپ سب جہاں جہاں موجود ہیں، اور مجھے امید ہے 3
میڈیا سے ہی آپ لوگوں کی نظر ہو رہا ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو بول ریڈیو سے لائیو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تعاون موجود ہے یہ اپنے القائم والوں کا، قائم فاؤنڈیشن کا۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ عزاداری اپڈیٹ سے بھی لائیو آپ لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ جہاں موجود ہیں برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب۔ سب سے پہلے شب ولادت تاجدار وفا علم بردار حسینی سقائے سکینہ، اور اگر میں مختصر کر دوں تو جیسا کہ میرے محترم مصدق لاکھانی صاحب کا کلام آپ نے سماعت فرمایا کہ باپ کو جو القاب ملے وہ بیٹے کو حاصل ہیں، اس عظیم مجاہد مولا ابوالفضل عباس کی ولادت باسعادت کی مبارکباد مراجع فقہا مومنین مومنات عالم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد چونکہ یہ جشن اہل بیت کے گھرانے کی دو عظیم شخصیات سے منسوب ہے، یعنی چچا اور بھتیجے سے منسوب ہے، اور بلکہ میں اگر تاریخ پر نظر ڈالوں تو مجھے دو مثالیں ملتی ہیں، اور دونوں عبد المطلب کے گھر میں ملتی ہیں۔ ایک چچا ابو طالب ہیں اور بھتیجے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور دوسرے چچا حضرت ابی الفضل عباس ہیں اور بھتیجے امام سجاد علیہ السلام۔ قرآن مجید کے سورہ زمر کی آیت نمبر 10 کی میں نے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کا انتخاب میں نے مولا ابی الفضل عباس کی اس صفت کے حوالے سے کیا ہے کہ جو سب کے درمیان مشہور ہے کہ حضرت عباس یعنی وفادار، اور بلکہ حضرت عباس کی مودت و محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بے وفائی نہ کریں۔ اب اندازہ لگائیں کہ ذات اور صفت اور موصوف ایک دوسرے سے اتنا مرتبط اور متصل ہو گئے اور ایک دوسرے میں ایسا ضم ہو گئے ہیں کہ اگر عباس کہتے ہیں تو تصور میں وفا آتی ہے، وفا کہتے ہیں تو تصور میں عباس آتے ہیں۔ ہاں یوں کہہ دیں کہ ایک شخص کے ایک سے زیادہ نام بھی تو ہوتے ہیں،
مولا عباس کے بھی تو بڑے القاب ہیں. تو گویا عباس اور وفا ایسے لازم و ملزوم ہو گئے کہ عباس کا دوسرا نام وفا ہے یا وفا کا دوسرا نام عباس ہے. قرآن مجید کی آیت جس کی میں نے تلاوت کی، جس میں خلاق کائنات ارشاد فرما رہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ اجر کا دینے والا ہے. قرآن مجید میں مختلف وعدے اس نے کیے اعمال کے سلسلے میں کہ کبھی کسی عمل پہ 10 دیتا ہے، کبھی 70 دیتا ہے، کبھی 100 دیتا ہے، کبھی اس سے زیادہ دیتا ہے. لیکن عمل جب اس منزل پر پہنچتا ہے تو قرآن کہتا ہے بغیر حساب دیں گے. کن لوگوں کے لیے؟ اچھا، وفا کے ساتھ یہاں پر ایک چیز اور یاد رکھے، وفا اور صبر دو چیزیں شامل کی گئی ہیں. عباس کی ذات میں دونوں چیزیں نظر آئیں گی، وفا بھی نظر آئے گی اور صبر بھی نظر آئے گا. بلکہ صبر اور وفا لازم و ملزوم ہے. یاد رہے، باپ سے عہد کیا ہے، اس عہد کی وفاداری ہے. اور صبر کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کمزوری کا نام ہے، لیکن علی اور عباس نے مختلف وقتوں پر صبر کر کے بتا دیا کہ جو دنیا کے سب سے بڑے طاقتور تھے وہ کائنات کے سب سے زیادہ صابر بھی تھے. تو صابر اور طاقتور. اور جب میں نے یہ بات کی ہے تو یہیں پر ایک حدیث مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نقل کرتا چلوں، جہاں مولا فرماتے ہیں کہ اشجع الناس من غلب ہوا. انسانوں میں سب سے زیادہ بہادر نہیں، اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر وہ ہے. سروں کو قلم کرنے والا بہادر نہیں ہے، لوگوں کو قتل کرنے والا بہادر نہیں ہے. بلکہ مولا کیا فرماتے ہیں؟ جو ہوا پر، جو اپنے نفس پر کنٹرول کر لے وہ سب سے زیادہ بہادر ہے. سلام ہو ابو الفضل عباس. وہ علی کے جس نے جنگ خندق میں عمرو ابن عبدود کے سینے سے اتر کر بتا دیا تھا کہ علی کتنا بہادر ہے. وہ بزدل ہوتا جو عمرو ابن عبدود کا اس وقت سر قلم کر دیتا. علی کی شجاعت یہ ہے عمرو ابن عبدود کو موقع دے دیا جائے. گستاخی کی علی کی شان میں. اب واپس آتے ہیں. اب تک جو لوگ عمرو ابن عبدود کی طاقت اور بہادری کا قصیدہ پڑھ رہے تھے، علی واپس آئے تو اس کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک موقع تھا، علی نے موقع کھو دیا. بہت بڑی نوز باللہ. علی نے کہا نفس شامل نہیں. اللہ اکبر. اس واقعے کو نقل کرنے والے آگے بڑھ کے بتائیں کیا علی کا اپنا بھی نفس ہے؟ اس لیے کیونکہ میں نے تو شب ہجرت دیکھا کہ علی خدا کا نفس ہے، میں نے مباہلے کے موقع پر دیکھا علی نبی کا نفس ہے. لیکن یہ تربیت ہو رہی ہے کائنات کی. لوگ واپس آئے. دوبارہ جب گئے تو عمرو ابن عبدود کے سر کو قلم کیا ہے. نبی نے فرمایا کہ علی کی ایک ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضربت خندق کے دن عبادت ثقلین سے زیادہ بھاری ہے، یعنی انسان اور جنات کی عبادتوں سے زیادہ بھاری. علی نے تو اس دن سینکڑوں ضربتیں لگائی ہیں. تو کیا کس ضربت کی بات کی جا رہی ہے؟ جو چلی ہے اس ضربت کی بات کی جا رہی ہے یا رکی ہے اس ضربت کی بات کی جا رہی ہے؟ علی نے جو ضربت اٹھائی تھی چلنے سے پہلے روک لی، اس ضربت کو نبی نے کہا وہ عبادت ثقلین سے زیادہ بھاری ہے. تو چلنے والی ضربتوں کا کیا عالم ہوگا؟ ہاں، جب وہ علی دعا کرے تو اس دعا کے نتیجے کو عباس کہتے ہیں. بلکہ ایک جملہ اور آگے بڑھ کے میں کہوں، رجب کے مہینے میں اعمال کیے اور اس کے بعد آپ کے علم میں روایات ہیں اور خصوصی طور پہ عمل لیلۃ الرقائب.
کہ جو عمل کریں گے قبر کے اندر مجسم بن کے آئے گا، نورانی ہوگا، شیریں آواز ہوگی، اور اس کے بعد گفتگو کرے گا، کہے گا میں تمہارے ساتھ رہوں گا، سوال کرے گا مرنے والا جو قبر میں دفن ہے، تم کون ہو؟ کہ تمہارا وہ عمل جو تم نے پہلی شب جمعہ فلاں مقام کے اوپر رجب کے مہینے میں انجام دیا تھا، اب میں قیامت تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ عمل مجسم ہوتا ہے، دعائیں مجسم ہوتی ہیں، تو ایک جملہ کہنے دیجئے، علی کی دعا جب مجسم ہوتی ہے تو وہ عباس بن جاتی ہے۔ علی کی مجسم دعا کو عباس کہتے ہیں۔ اور ہاں، وفا اور صبر، تو اب کنٹرول دیکھیں آپ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہادر وہ ہے جو بڑھ کے حملہ کر دے، لیکن علی کی ذات نے اور عباس کی ذات نے بتایا جو اطاعت کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، جو مالک اور مولا کے اور آقا کے حکم کی طرف توجہ دیتا ہے، وہ سب سے بڑا بہادر ہے، وہ سب سے بڑا اطاعت گزار ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک نہیں 3 اماموں کی جس نے مختلف موقعوں پر اطاعت کی ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ صفین کا میدان ہے، 10 سال کے ہیں یا 11 سال کے مولا ابوالفضل عباس۔ اچھا، جب 10 سال کے ابوالفضل عباس اور صفین کا میدان اور علی میدان میں بھیجتے ہیں تو مجھے مدینہ یاد آتا ہے کہ مدینہ ہے، دعوت ذوالعشیرہ ہے، نبی نے اعلان نبوت کرنے کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، علی کے حوالے کیا، کہا اللہ ایک ہے، میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، جو میرا اس مشن میں ساتھ دے گا وہ میرا جانشین ہوگا۔ 3 بار علی اٹھے۔ صفین کے میدان میں علی نے بھیجا۔ عباس یہ نہیں کہتے کہ بابا جان مجھ سے زیادہ جوان لوگ موجود ہیں۔ علی نے کہا جانا ہے، لیکن جب جانے لگے کہا رک جاؤ، چہرے پہ نقاب ڈال کے بھیج رہے ہیں۔ بڑھتے ہوئے قدم رکے یہ بھی اطاعت ہے، قدم بڑھے یہ بھی اطاعت ہے۔ ذرا دیکھیں تو ابوالفضل عباسی زندگی کو۔ میں نے کہا نا، یہ نہیں کہ عباس نے کہ کسی جوان کو بھیج دیتے، یہی وہ فرق تھا جو محمد حنفیہ اور حضرت ابوالفضل عباس کے درمیان۔ محمد حنفیہ کا بھی بہت بڑا مقام ہے، لیکن جو عباس کا مقام ہے وہ محمد حنفیہ کا نہیں ہے۔ جب ایک موقع پہ محمد حنفیہ نے کہا کہ آپ ہر جنگ میں مجھے بھیجتے ہیں، امام حسن امام حسین کو بھیجتے ہیں، تو مولا نے کیا فرمایا؟ یہی تو فرمایا، بیٹا یہ ماں کے دودھ کا اثر ہے، خوبیاں باپ کی طرف سے بھی جاتی ہیں، ماں کی طرف سے بھی جاتی ہیں، لیکن جب علی ابن ابی طالب کو کربلا کے محمد کے لیے علی کی ضرورت پیش آئی تو ایک مرتبہ عقیل سے کہتے ہیں میری شادی اس خاندان میں کرانا جو خاندان بہادری کے لیے مشہور ہو، جو خاندان صبر کے لیے مشہور ہو، جو خاندان وفاداری کے لیے مشہور ہو۔ وہ ایک مرتبہ کیا علی جانتے نہیں تھے، لیکن علی نے بتایا کہ سنو، جب تم شادی کرو تو اپنے لیے زوجہ نہیں تلاش کرنا بلکہ اپنے بچوں کے لیے ماں تلاش کرنا، کیونکہ ماں کے اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے عباس نے ہمیشہ کیوں حسین کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا رکھا، اطاعت کرتے رہے، اپنے آپ کو حسین کا غلام کہتے رہے۔ ہاں، علی بھی تو اپنے آپ کو نبی کا غلام کہتے تھے، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ عباس بھی کہتے ہیں میں حسین کے غلاموں میں سے بھی ایک غلام ہوں۔ ہاں حسین کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے عباس۔ مولا عباس نے ماں سے یہ بات پائی ہے۔ آج بڑے اعتراضات ہیں نا، تابوت کو چومنا چاہیے نہیں چومنا چاہیے، علم کا بوسہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، زری کا بوسہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، یہ تمام چیزیں شرک۔ ہم یہ خدا سمجھ کے نہیں بوسہ لیتے، خدا سمجھ کے احترام نہیں کرتے، ہم اس لیے کرتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔
जो भी अल्लाह की निशानियों का एहतराम करता है वो दिली तकवा है। ये हमारा दिली तकवा है। आइए जब फातिमा बिनते असद, तो ये वही घर है जिसमें रसूल की बेटी रहती थी, जनाब फातिमा रहती थी। क्या कहने, अल्लाह अकबर, अली का घर कैसा घर है कि अली के बाद अली आते हैं, फातिमा के बाद फातिमा आती है। आने के बाद एक मर्तबा दर का बोसा लिया, बता दिया इस घर में अली रह रहे हैं, इस घर में फातिमा थी, इस दर का बोसा लिया जाता है। इमाम हसन और हुसैन को जो है वो एहतराम दिया कि आप अंदाजा लगाएं कि तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती है। वही चीज नस्ल में मुंतकिल हुई। हाँ, मैं इताअत की बात कर रहा था। मौला अब्बास को सजाया, मैदान में भेजने लगे। एक मर्तबा का रुक जाओ, चेहरे पे नकाब डाली। अब जो चेहरे पे नकाब डाली, कब जाओ, अली खैमे के अंदर है, अब्बास मैदान में। जंग करनी शुरू की अब्बास ने। अब जो जंग करनी शुरू कर दी, हर तरफ से अलमान अल हफीज, सरों सर कट रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं, भाग रहे हैं। अब्बास का हमला है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अली इब्ने अबी तालिब हैं, बद्र के मैदान में हैं, उहद के मैदान में हैं, खैबर और खंदक के मैदान में। हर तरफ से अली अली की आवाज बुलंद हो रही है, सरों की फसलें कट रही हैं। अलमान अल हफीज कहा जा रहा है। कोई ये कह रहा है, अली अगर तुम्हें हमला ही करना था तो तुम अपने चेहरे पे नकाब डाल के क्यों आए, ऐसे ही आ जाते। लेकिन हाँ, अब्बास सर कलम करते रहे, यहां तक कि एक मर्तबा अब्बास मैदान से वापस आती हैं। अब जो मैदान से वापस, चेहरे पे नकाब है, सब के सब ये समझ रहे हैं ये अली हैं। वह एक मर्तबा जैसे ही खैमे के करीब पहुंचे तो अली खैमे से निकले। लोगों ने क्या देखा कि एक अली है जिसके चेहरे पे नकाब है, एक अली है जिसके चेहरे पे नकाब नहीं है। समझ में नहीं आया कि दो अली कैसे हो सकते हैं, दो अली कैसे होते हैं। एक मर्तबा अली इब्ने अबी तालिब ने, इमाम ने एक मर्तबा आगे बढ़ के अब्बास के चेहरे से नकाब हटाई और उसके बाद का, हाजा कमर बनी हाशिम, ये कमर बनी हाशिम है, मेरा बेटा है। अल्लाह अकबर। जिस खानदान में इतने खूबसूरत, इतने वजी लोग हैं, उस खानदान में बनी हाशिम में जिसे कमर कहा गया वो हजरत अबुल फजल अब्बास हैं। जिस खानदान के अंदर अली साकी कौसर हैं, उसके बेटे अब्बास को सक्का कहा गया। और इतना ही नहीं, कितनी जंगों में अब्बास के हाथों में, सिफीन में और उसके बाद करबला में। होना तो ये चाहिए था ना कि जिसके हाथों में सबसे ज्यादा अरसे अलम रहा, अलम की निस्बत उससे होनी चाहिए थी। बद्र में अली के हाथों में, उहद में अली के हाथों में, हुनैन में अली के हाथों में, खैबर में अली के हाथों में, खंदक में अली के हाथों में, सिफीन में अली के हाथों में, जमल में अली के हाथों में, नहरमान में अली के हाथों में, हर दम, यानी इतनी जंगों में अली के हाथों में अलम। लेकिन अल्लाह अकबर, जो फैसला कुन जंग थी, करबला की जंग थी, उस जंग में जब अब्बास के हाथों में हुसैन ने अलम दिया तो उस दिन से ये अलम अब्बास का अलम हो गया। और मैं हजरत इमाम सज्जाद के सिलसिले में भी कुछ बातें करना चाहूंगा। वह सज्जाद यानी हजरत अब्बास का अलम हो गया। बड़ी अच्छी बात कही बयाम आजमी ने 2 मिसरों में। वो कहते हैं कि पै उम्मत मदद शेर खुदा मांगी है, पै उम्मत मदद शेर खुदा मांगी है, इसके साए में पैगंबर ने दुआ मांगी है। हालात संगीन हो गए, अलम के साए में खड़े होकर दुआ की। अब्बास ने यह बताया कि इंसान को खुद गरज नहीं होना चाहिए और दुआ करने वाले को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर दुआ करें पूरे आलम के लिए, मखलूक के लिए, कायनात के लिए दुआ करें कि परवरदिगारा ये जो अजाब है, जो सख्ती है, जो मुश्किल है, जिस सूरत में है, साजिश की सूरत में है, वबा की सूरत में है, अजाब की सूरत में, परवरदिगारा तमाम लोगों की हिफाजत करता है। यहां काशिफ अलकर्ब अन वजहिल हुसैन, इक्शिफ कर्बना बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। तो अजीजों, नाम अब्बास की लाज रखनी है आपको।
مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب کبھی کوئی یہ جذباتی ہوتا ہے اور غصے میں آتا کہتا ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے نعوذ باللہ کیونکہ میرا نام عباس ہے. اب یہ کہنا کہ مجھے اپنے نفس پر کنٹرول ہے کیونکہ میرا نام عباس ہے, مجھے صبر کرنا آ گیا کیونکہ میرا نام عباس ہے, مجھے وفا کرنی آ گئی کہ میرا نام عباس ہے, مجھے اطاعت کرنی آ گئی کیونکہ میرا نام عباس ہے, مجھے دین کا علم آ گیا کیونکہ میرا نام عباس ہے, مجھے قرآن کا علم آ گیا کیونکہ میرا نام عباس ہے, مجھے فقاہت آ گئی کیونکہ میرا نام عباس ہے, مجھے رشتوں کا احترام آ گیا کیونکہ میرا نام عباس ہے, وقت کے امام سے میرا رشتہ مضبوط و مستحکم ہو گیا کیونکہ میرا نام عباس ہے, میں اپنے بھائی بھتیجے بھانجے ان تمام رشتہ داروں کا خیال کرتا ہوں کیونکہ میرا نام عباس ہے. غصوں اور جذبات پر کنٹرول کرنے کا نام ہے عباس, اطاعت کا نام ہے. ہاں علی کی اطاعت کی, امام حسن کی اطاعت کی, ایک بار تلوار نکالی اور کتنی بار تلواریں رکھی ہیں. حسن کی زندگی میں تلوار رکھی, شہادت پہ تلوار رکھی, مدینہ چھوڑتے وقت تلوار رکھی, مسلم کی خبر آنے کے بعد تلوار رکھی, کربلا میں وارد ہونے کے بعد تلوار رکھی, 4 محرم کو خیمے ہٹے ہیں تلوار رکھی, شب عاشور تلوار رکھی. جو اتنی اطاعت وقت کے امام کی کرے اسے عباس کہتے ہیں. پروردگارا ہمیں مولا عباس کی طرح سے, مولا عباس کی اطاعت کرنے کی توفیق دے دے بابو, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے دے. اس لیے کیونکہ ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں, قرآن مجید کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اولی الامر کی اطاعت کرو. قرآن کا حکم ہے اللہ کی اطاعت کرو, کرے کیسے, بتائے گا کون, رول ماڈل کون ہے؟ رسول آئے, انہوں نے بتایا اللہ کی اطاعت اس طرح سے کی جاتی ہے, ہماری سمجھ میں آ گیا. قرآن کا اگلا حکم تھا رسول کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کریں کیسے؟ علی آئے, علی نے بتایا رسول کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے. کبھی شب ہجرت سو کر کی جاتی ہے, کبھی میدان میں جنگ کر کے اطاعت کی جاتی ہے, کبھی رک کر اطاعت کی جاتی ہے, کبھی اٹھ کر اطاعت کی جاتی ہے. یہ اطاعت علی نے بتایا, سمجھ میں آ گیا رسول کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے. اب مسئلہ یہ تھا اولی الامر کی اطاعت, تو کہ حسن نے تو اطاعت کی ہے نا, حسین نے امام حسن کی ہے, بعض بار اماموں نے, لیکن ہاں اللہ کی اطاعت غیر خدا نے کی تھی, رسول کی اطاعت غیر رسول نے کی تھی, اور لہذا اولی الامر کی اطاعت کرے جو غیر اولی الامر ہو. تو اب عباس نے بتایا کہ اولی الامر کی اطاعت کے لیے جب رول ماڈل تلاش کرو گے تو میری زندگی کو دیکھ لینا کہ میں نے علی کی اطاعت کر کے بتایا کہ بے مثال اطاعت میں نے کی, حسن کی اطاعت کر کے بتایا میں نے بے مثال اطاعت کی, حسین کی اطاعت کر کے بتایا میں نے بے مثال اطاعت کی. ہاں عزیزو, اس شعبان میں خدا نے کیا تسلسل رکھا ہے اور رشتوں کا احترام رکھا ہے. 3 کو حسین آئے تو 4 کو عباس آئے, 5 کو امام سجاد کی ولادت ہے. نبی نہیں عباس, امام نہیں عباس, معصوم نہیں عباس, لیکن جو 2 عصمتوں کے درمیان آ جائے اسے عباس کہتے ہیں. یعنی ایک طرف سے حسین ہے, دوسری طرف سے امام سجاد ہے. اللہ اکبر. ہاں صبر, اطاعت, وفا, شجاعت کی بات ہو رہی تھی. امام سجاد نے بھی وہ مثالیں ملیں گی آپ کو. سختیوں میں جو عبادت کرے, بھوک و پیاس میں جو سجدے کرے, تو وہ سید الساجدین ہے اور زین العابدین ہے. ہاں عزیزو, امام سجاد علیہ السلام کی عبادت کے حوالے سے صرف ایک روایت اور اس کے بعد میں زحمت تمام کر دوں. کم سی نہیں ہے, اس سے مرتبط کچھ نتیجے کے طور پہ. قافلے حج کے لیے جا رہے ہیں,
امام زین العابدین علیہ السلام پیادہ حج کر رہے ہیں، کسی گروپ کے ساتھ نہیں، ویرانہ ہے، صحرا ہے. ایک قافلے میں ایک بہت بڑا معروف شخص ہے ابراہیم ابن ادہم، اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو مکے کے رخ پہ جا رہا ہے. اس نے 3 سوال کیے. کہاں جا رہے ہیں؟ سامان سفر کہاں ہے؟ سواری کہاں ہے؟ میں مسافر کو ان 3 چیزوں کی تو ضرورت ہے نا، بتا دو کہ ڈیسٹینیشن کیا ہے. سواری اور سامان سفر. کاش اس سوال کو آج ہم اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں کہ کیا ہم کہاں جا رہے ہیں. قرآن مجید بھی تو کہہ رہا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو. اندازہ لگائیں جس طرح کے حالات دنیا کے کائنات کے، نہیں پتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ابھی کچھ عرصے ہی پہلے کی تو بات تھی کہ انسان کہہ رہا تھا کہ ہم ایسا انجیکشن لا رہے ہیں جس کے بعد انسان 1000 سال کی عمر پا سکے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. ابھی تو یہ انسان کہہ رہا تھا کہ ہم موت کو شکست پہنچ دینے والے ہیں. اب موت سے بھاگا بھاگا کرتا ہے. ہاں میں نے دیکھا ہے دنیا کے اندر آدم سے لے کے آج تک و قیامت تک ہوگا کہ لوگ موت سے بھاگے بھاگے پھریں گے، لیکن ایک گھر میں نے دیکھا ہے جہاں موت بھاگی بھاگی کرتی ہے. لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمیں موت نہ آ جائے، لیکن ایک علی اور فاطمہ کا گھر ہے جہاں موت ڈرتی کہ مجھے موت نہ آ جائے. اس گھر میں بار بار موت کو موت آتی رہی ہے. تو 3 سوال تھا. ہم بھی سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہمیں جانا ہے خدا کی بارگاہ میں. ہمارے پاس کیا ظاہر ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، معصوم کہہ رہے ہیں کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. سواری کیا ہے؟ جس کے پاس نیک اعمال ہوں گے نا تو پورے صراط سے گزرنا اس کے لیے آسان ہوگا. ولایت کی سواری ہوگی تمہارے پاس. اس نے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ 3 سوال، کہاں جا رہے ہیں، سواری کیا، سامان سفر کیا ہے. امام فرماتے ہیں قصدی مولا. قصد یعنی انٹینشن، ارادہ. ہر عبادت کے لیے کہا گیا قربتاً اللہ کرو. میرے مولا نے فرمایا میرا قصد میرا مولا ہے. اللہ اکبر. جو میرا مولا ہے وہ کہہ رہا ہے میرا قصد میرا مولا ہے، اللہ ہے. وراحلتی رجلایا، اور مجھے کسی سواری کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرے پاؤں جو ہیں دونوں ٹانگیں، یہ میری سواری ہے. وزادی تقوایا، اور میرا سامان سفر زاد راہ تقوی ہے. امام المتقین کا پوتا، دوسرا علی، اپنے وقت کا علی کہہ رہا ہے زاد راہ تقوی ہے. جب ایسا علی پہنچتا ہے نا مکے، اور جوانی کے عالم میں جب پہنچتا ہے تو کیا صورت ہوتی ہے؟ صورت یہ ہو رہی کہ جوانی کا عالم میں بادشاہ وقت آیا ہے، وہ طواف کرنا چاہتا ہے، لوگ راستہ نہیں دیتے ہیں. امام آتے ہیں، راستہ مل جاتا ہے. امام طواف کرتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں. لوگوں سے پوچھتا یہ ہے کون؟ جاننے کے بعد انجان بن رہا ہے. آج تک یاد رکھیں، اگر کوئی اہل بیت کے فضائل کو جاننے کے بعد پوچھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون ہے ان کے فضائل، تو یاد رکھنا اس کی رگوں میں ہشام ابن عبد الملک کا خون دوڑ رہا ہے. جو اہل بیت کو نہیں پہچان پا رہا. اور جب ایسی بات ہوگی تو اپنے جو اس کے دربار کا شاعر ہے وہ بول پڑے گا. فرزدق نے کہا تو نہیں پہچانتا، حاضر الذی تعرف البطحاء، یہ وہ ہے کہ جسے مکہ جانتا ہے، یہ وہ ہے جو زمزم کا بیٹا ہے، یہ وہ ہے جو مکے کا بیٹا ہے، یہ وہ ہے جسے مقام ابراہیم و حجر اسود جانتا ہے. اور کیسا حجر اسود جانتا ہے؟ جب محمد حنفیہ نے امامت کے نزاع کو، مسئلے کو حل کرنا چاہا تو امام لے کر آئیں کہ آپ سلام کیجئے. پتھر پر امام کی اطاعت واجب ہے، سلام کا جواب دے گا. محمد حنفیہ نے سلام کیا، کوئی جواب نہیں. لیکن جیسے سید سجاد نے کہا سلام کیا حجر اسود کو، تو ایک مرتبہ حجر اسود نے سلام کا جواب دیا. اور یہیں پر نتیجے کے طور پہ مولا عباس نے جو خانہ کعبہ کی پشت پر چھت پر
خطبہ دیا تھا، اس خطبے کو نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن ایک جملہ کہنا چاہوں گا. کہتے ہیں مولا عباس امام حسین کی طرف اشارہ کر کے، یہ وہ ہے کہ جس کے آنے سے اس گھر کو عزت ملی ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے بابا کی ولادت سے خانہ کعبہ قبلہ بنا، یہ وہ ہیں کہ لوگ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، لیکن اگر لوگ دیکھنے لگیں تو انہیں دکھائی دے گا حجر اسود ان کا بوسہ لیتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار تو انشاءاللہ معصومین کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، ان دونوں مقدس اور عظیم نمائندگان اہل بیت، مولا باب الحوائج مولا سید سجاد کا واسطہ. باب الحوائج کے صدقے میں تمام لوگوں کی حاجتوں کو پورا فرما. بیمار کربلا کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفا و صحت عطا فرما. بالخصوص ام علی کو شفا عطا فرما، اور دنیا بھر میں جو جہاں مریض ہے، اور بالخصوص جو کورونا کا قہر ہے، پروردگارہ اس قہر کا خاتمہ فرما. پروردگارہ مولا عباس کے صدقے میں ہمارے گھروں میں، ہماری نسلوں میں جو ہیں ان سب کو وفادار بنا، دیندار بنا، متدین بنا، متشرع بنا، اور ہمیں امام کی اطاعت کی توفیق عطا فرما. مولا امام سجاد کے صدقے میں پروردگارہ ہماری نسلوں کو نمازی اور پرہیزگار بنا، ہمیں امام کے ظہور کے لائق بنا، ہاتھوں کو بیعت کے لائق بنا، نظروں کو زیارت کے لائق بنا، نسلوں کو نصرت کے لائق بنا. کریم امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى